بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غالب نے کہا تھا صادق ہوں اپنے قول کا، غالب خدا گواہ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ یہ ویلاگ بہت اہم ہے۔ اس ویلاگ میں ہم جہاں سب سے پہلے ایک فیک نیوز پر بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس ویلاگ میں ایک پروپیگنڈا اسٹوری پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے جو کچھ معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور یہ معاشی مشکلات نہ صرف ان میں گزشتہ حکومتوں کا حصہ ہے۔ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو قرضے لینے کے آپشن پر جانا پڑا، وہ آپشن جس کے سب سے بڑے کرٹیک عمران خان خود ہیں، اس آپشن کو اختیار کرنا پڑا۔ تو اس صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان آئے، اور پھر اس کے بعد کورونا کی وبا سے پہلے جنوری فروری میں اس حکومت نے میکرو اکانومی کے شعبے میں پرفارم کرنا شروع کر دیا تھا۔ انڈیکیٹرز بہتر نظر آ رہے تھے کہ کورونا کی وبا، پھر اس حکومت کا بہت بڑا پیکیج، یہ جو احساس کیش پروگرام ہے، یہ پروگرام تو حکومت پر برڈن بڑھتا چلا گیا اور اس حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ یہ مشکلات تو اپنی جگہ ہیں، مگر وہ اپوزیشن جو اس حکومت کے سامنے اپنے مقدمات کی وجہ سے ہمیں غیر فعال سی اپوزیشن نظر آ رہی تھی، اس اپوزیشن نے بھی خود کو مربوط اور مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس تمام صورتحال پر اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک فیک نیوز، ایک پروپیگنڈا نیوز کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو جس فیک نیوز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک چینل کی جانب سے چلائی گئی خبر ہے۔ اس خبر میں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا ٹویٹر پر ایک فیک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ اس فیک اکاؤنٹ سے ایک سروے کیا گیا، اور اس نجی چینل نے وہ جو سروے تھا وہ خبر کے طور پر چلا دیا کہ طلال چودھری کی جانب سے کیا گیا ہے۔ پھر اسی چینل کی جانب سے یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند نے استعفی دے دیا ہے، اور یہ کہا جانے لگا سوشل میڈیا پر کہ مختاریہ گل ود گئی ہے۔ تو ندیم افضل چند نے استعفی دے دیا ہے۔ پھر اس چینل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ندیم افضل چند جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنے راستے جدا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، استعفی وہ دے چکے ہیں، استعفی بھی منظور نہیں ہوا ہے، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا اس چینل کی جانب سے کہ ندیم افضل چند واپس پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ گو کہ ندیم افضل چند صاحب کے خاندان کے قریب ترین ذرائع نے اس خبر کی تردید کر دی۔ چینل نے یہ خبر بھی چلائی، لیکن چینل اس خبر پر مصر رہا کہ ندیم افضل چند جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں۔ پھر وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کی ندیم افضل چند صاحب سے بات ہوئی ہے، اور ندیم افضل چند صاحب کہیں نہیں جا رہے۔ چند صاحب نے ایک درخواست کی تھی وزیر اعظم عمران خان سے 30 دن کی رخصت کی، جس میں وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ یہ رخصت منظور کر لی گئی تھی۔ تو شہباز گل صاحب نے یہ صورتحال جو ہے وہ کلیئر کی، اور پھر اس کے بعد اس چینل نے جو طلال چودھری صاحب کے حوالے سے سروے کی خبر شائع کی تھی، وہ خبر پھر اپنے مختلف پلیٹ فارمز سے، جس میں اس کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا، اس کی ویب سائٹ تھی، ان سے اپنی اسکرین سے اس خبر کو ہٹا دیا، اور یہ خبر جو ہے اس چینل کی جانب سے دبا دی گئی۔ تو یہ جو فیک نیوز ہے یہ اس حکومت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ حکومت فیک نیوز کے اس عفریت کو قابو کرنے میں مسلسل ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ خبریں مسلسل آتی ہیں، اور ان میں وہ خبریں کہ جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے خبر آ گئی تھی کہ انہوں نے یہ پوچھ لیا تھا کہ کورونا وائرس کاٹتا کیسے ہے، یہ بھی غلط خبر تھی۔ تو اس طرح کی خبریں اور اتنی مزاحیہ مضحکہ خیز خبریں غلط سامنے آتی رہی ہیں۔ تو اب جو تازہ ترین خبر ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی جانب سے یہ خبر آئے گی، یہ حقیقت بن کر سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بہت دور کی بات ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی جانب سے یہ خبر آئے گی کہ میاں صاحب واپس پاکستان آ رہے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ اس بارے میں بات کریں گے۔ تو اب یہ خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے انہیں کال کی ہے، یہ واٹس ایپ کال تھی، اور اس کال میں میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو
جو ایک بار پھر گزشتہ کچھ دنوں میں ایکٹیو ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، تو ان کو یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ ڈٹ جائیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے حکومت کے خلاف اور حکومت کی جو کارکردگی اس کے حوالے سے بات کی، مولانا کی خیریت دریافت کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ان کی اختر مینگل صاحب سے بات ہوئی ہے، اس بات چیت کے حوالے سے، اس ملاقات کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب نے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے دریافت کیا ہے اور مولانا صاحب کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ مولانا صاحب کے لیے پہلے بھی جب وہ آزادی مارچ پر نکلے تھے تو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا مسلم لیگ نون نے، لیکن مسلم لیگ نون میدان چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ جس طرح میاں برادران اس سے پہلے ملک چھوڑ کر گئے ہیں، اب کی بار ملک چھوڑ کر گئے ہیں، گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھی میاں نواز شریف مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پاکستان واپس آئے تھے، لیکن اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں اور جس علاج کی غرض سے وہ گئے تھے وہ علاج بہرحال ان کا نہیں ہو رہا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اختر مینگل صاحب کے ساتھ ملاقات کی، بات چیت ہوئی، اس کے بعد میڈیا سے بات چیت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ایک آپشن ہے، اس آپشن پر جایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپوزیشن میں گئے، اب یہاں ایک بہت بڑا اگر موجود ہے، تو ہم ایک مضبوط اپوزیشن بن کر دکھائیں گے اور ویسی اپوزیشن بن کر دکھائیں گے جیسا اپوزیشن کو ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ دیگر رہنماؤں سے بھی رابطے کیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر حکومت کے خلاف اپنی تلواریں تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس سلسلے میں کسی نہ کسی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں، اس کا جلد اعلان کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے لندن سے ایک بیان جاری کیا، اس بیان میں انہوں نے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ جو 17 جون گزری ہے، اس 17 جون کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کو انہوں نے یاد کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو ان کے وعدے یاد دلائے اور بتایا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے۔ اب جب وہ وزیر اعظم ہیں، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے، تو سانحہ ماڈل ٹاؤن پر ان کے وعدوں پر عمل درآمد کے وہ منتظر ہیں۔ طاہر القادری صاحب نے ان کو یہ تمام باتیں یاد کروائی ہیں۔ طاہر القادری صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے بھی حکومت کے جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جس کھیل میں مہرے تھے وہ مہرے تھے، اور وہ کھیل نہیں بدلا تھا، وہ کھیل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب واپس ملک میں آ سکتے ہیں۔ میری یہاں ماڈل ٹاؤن میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی، ان دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ طاہر القادری صاحب کی واپسی کا فی الوقت ارادہ بھی نہیں ہے اور امکان بھی نہیں ہے۔ طاہر القادری صاحب اس حکومت کو اس کے وعدے یاد دلائیں گے، اس حکومت کے کچھ بڑوں سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس حکومت کو ایک بار پھر یاد دلا سکتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کچھ وعدے کیے تھے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کو انصاف چاہیے، ان شہداء کو انصاف چاہیے، یہ تمام باتیں یاد دلائی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ نہیں ہے۔ دوسرا جو اپوزیشن ہے، اس اپوزیشن کے حوالے سے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر مشکلات میں آنے والے ہیں، کیونکہ ان کا کوارنٹین پیریڈ ختم ہوگا اور نیب کی جانب سے ان سے بات کی جائے گی۔ یہ تمام تر موومنٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ ہی جعلی اکاؤنٹس کیس میں ان کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی ملک سے باہر ہیں اور پھر اس وقت وہ علاج کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے تو انہیں واپس جیل جانا ہوگا۔ میاں نواز شریف مشکل میں ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے جیل جانے کا امکان ہے۔ کوارنٹین ختم ہونے کے بعد نیب واپس ان کے دروازے پر دستک دے گا، ان کی ویسے بھی کورونا کے حوالے سے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تمام تر موومنٹ ہے اپوزیشن کی، جو ہمیں اسپیڈ اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن واپس حکومت کے خلاف متحرک ہو سکتی ہے۔ اس میں تو اپوزیشن کی اپنی مشکلات کا عمل دخل زیادہ ہے، اس سے جان چھڑانا یہ اپوزیشن کا زیادہ بڑا مقصد ہے۔ لیکن جو اختر مینگل صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ ایک بار کوشش ناکام ہو گئی ہے،
دوبارہ کوشش کی جائے گی، اور بہت ویل پلیسڈ سورسز اسلام آباد میں یہ بتا رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کچھ وقت لگے گا کہ واپس آئیں، اور کچھ مشکل ضرور پیش آئے گی حکومت کو، لیکن واپس آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوششیں زیادہ کرنی پڑیں گی لیکن کامیاب ہو جائیں گی، مگر اختر مینگل صاحب اس حکومت کے خلاف جائیں یہ انہیں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اختر مینگل صاحب اپوزیشن سے مل لیں گے، لیکن اپوزیشن کا ساتھ دینا اور حکومت کے خلاف جانا، اس بات کے امکانات بہت کم ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی معاشی مشکلات کی جو میں بات کر رہا تھا، تو میری یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش میری وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صرف حکومت کے لیے نہیں ہے، گو کہ آپ کو میری گفتگو سے، میرے ویلاگ سے پتہ چلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت خاص طور پر، اور اس سے بڑھ کر میاں نواز شریف صاحب، میں ان کا نقاد ہوں، میں ان کے طرز سیاست کو نہ صرف یہ کہ ناپسند کرتا ہوں بلکہ اس پر تنقید کرتا ہوں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی بھی اگر حکومت ہو تو میری یہ خواہش ہوگی کہ وہ حکومت اکانومی کے میدان میں، معیشت کے میدان میں اچھا پرفارم کرے، کیونکہ اچھا پرفارم کرنے سے لوگوں کی زندگی کی بہتری جڑی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت جس نے پاکستان میں اسٹیٹس کو توڑا ہے، دو جماعتوں کے سسٹم کو توڑا ہے، اور یہ جماعت ایک متبادل کے طور پر ابھری ہے، تو اس جماعت کے لیے میری خواہش ہے، گو کہ اس وقت اچھا پرفارم نہیں کر رہی، کہ اچھا پرفارم کرے، اور وہ متبادل جو لوگوں کو میسر آیا ہے وہ متبادل آگے بڑھے، یہ تبدیلی آگے بڑھے، اور کوئی بھی حکومت ہو اس کی کامیابی معاشی میدان میں، ملک کی کامیابی، ایک عام آدمی کی کامیابی، تو یہ کامیابی ملنی چاہیے۔ لیکن اپوزیشن کے حوالے سے جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں اور جتنے رابطے ہو رہے ہیں، ان رابطوں کا حکومت کے خلاف تند و تیز ہو کر آگے بڑھنے سے زیادہ اپنی جان چھڑانے سے تعلق ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ۔